اسی طریقے سے کوئی پریشانی آ جائے تو مسلمان کے لیے حکم ہے کہ بھئی تم اس کے ازالے کے لیے فلاں فلاں کام کرو، اسے وہ کام کرنا ہے، پریشانی جائے یا نہ جائے اس کا کام ہو گیا، اس نے اپنے مالک کا حکم پورا کر دیا، اس کی کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی تو ان لوگوں کی ہے جس کے سامنے راستہ نہیں، ہمارے سامنے تو راستہ کھلا ہے، ہمیں اپنے مالک کی طرف دوڑ لگانے کی ہر وقت اجازت، اس لیے ہر موقع پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان حالات میں میرے کرنے کا کام کیا ہے۔ عموماً پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، حواس باختہ ہے، جیسے کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کے سامنے پریشانی کی حالت میں سوائے ظاہری اسباب کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر وہ اس کو مل گئے تو ٹھیک، ورنہ وہ خودکشی کرتا ہے یا کسی اور مرض کا شکار ہوتا ہے یا حواس باختہ ہو کے پھرتا رہتا ہے۔ لیکن مسلمان کے سامنے تو کوئی رستہ بند نہیں ہے، اس کو تو اللہ جل جلالہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ تم اپنے اختیار کو دیکھو، جو تمہارے اختیار میں ہے وہ کرو۔ تو پریشانی یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں رستہ نہیں معلوم ہوتا، یا پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے اختیاری کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دوسروں کی ذمہ داریوں پر نظر رکھتے ہیں کہ فلاں یہ کام نہیں کر رہا، فلاں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اس لیے پریشانی ہے۔ لیکن ہمیں دین نے یہ سکھلایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ ہر شخص جب اپنے آپ کو دیکھے گا تو سبھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں گے تو سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہ جائیں گے، اور اپنی اپنی گردن میں جھانکیں گے تو اصلاح کا راستہ کھل جائے گا۔ تو ملک کے حالات اگرچہ اس وقت تشویشناک بتائے جاتے ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کر لیا جائے تو حالات کی تبدیل ہونے میں پلک جھپکنے کی دیر ہے۔ کبھی سخت بارش، کبھی سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور لو چل رہی ہوتی ہے، یا بارش برسے ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں انسان استسقاء کی نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تھوڑی دیر میں بادل آتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے میں کوئی زیادہ لمبا وقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب وہ حکم فرما دیتے ہیں تو فوراً تبدیلی آتی ہے۔ لیکن دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، اس لیے یہاں حالات تو پیش آتے ہی ہیں۔ اب ہمارے سال کا اختتام ہے، ہمارے طلبہ موجود ہیں، تو ان کا سالانہ امتحان قریب ہے۔ تو اب اس وقت ان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی کتابوں کی طرف توجہ دیں، جو وقت فرصت کا ملتا ہے اس کو اپنے پڑھے ہوئے کو یاد کرنے میں، مطالعہ کرنے میں لگائیں۔ یہی ان کے امتحان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہاں سوچتے رہیں گے تو پریشان رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنی عام زندگی میں اگر حالات کا واویلا کرتے رہ جائیں گے، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا کر فارغ ہو جائیں گے، تو اس سے تو حالات بدلتے نہیں ہیں۔ اپنے اختیار پر ہمیشہ نظر کرنی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے، قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بھی کوئی حال، کوئی واقعہ، کوئی ذمہ داری سامنے آئے تو یہ دیکھو کہ میرے ذمے کیا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا ادارہ ہے، ایسے ہی تو نہیں چل رہا، لیکن ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو کام چلتا ہوگا۔ اگر ہر شخص دوسرے کو دیکھتا رہ جائے گا، اپنے کام چھوڑ دے گا، تو بہت سی کمزوریاں سامنے آتی جائیں گی اور کام ٹھپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہر موقع پر اپنی ذمہ داری کو اور اپنے کرنے کے کام کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گزشتہ جمعوں میں بیانات سن رہے ہیں، حضرت دامت برکاتہم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر کریں، علیک بخاصۃ نفسک۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دیکھنے لگے گا اور اس کی کوشش کرے گا اور اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو یہ رستہ کھولنے کا ذریعہ ہے، حالات بدلنے کا ذریعہ ہے۔ www.darsequran.com